اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے قرآن پاک تیری ایک مینول بنا کر بھیجی ہے۔ جیسے دیکھو دنیا میں آج کوئی بھی چیز، کوئی مشین ہو، چھوٹی سی بھی ٹیکنالوجی ہو، بڑی بھی ہو، تو وہ کمپنی اس کے ساتھ اس کی مینول بھیجتی ہے۔ یعنی یہ اس کی یہ کتابچہ ہوتا ہے چھوٹی سی، اگر تو اس کتابچہ جو کہ وہ مینول ہوتی ہے اس کے مطابق اس مشین کو یا اس ٹیکنالوجی کو جو بھی ہو اس کو آپریٹ کریں گے تو وہ فرسٹ کلاس چلے گی۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، گاڑی ہے، گاڑی کے ساتھ مینول ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پٹرول کہاں ڈالنا ہے، آپ نے یعنی کہ کولنٹ کہاں ڈالنا ہے، بیٹری آپ جو ہے اس میں پانی کب ڈالنا ہے، کون سی بیٹری ہوگی، ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ جہاں پٹرول ڈالنا ہے وہاں پانی ڈال دیں، اور جہاں پانی ڈالنا ہے وہاں پٹرول ڈال دیں۔ تو جب آپ سوئچ آن کریں تو کیونکہ سوئچ تو تڑک تو کرے گا، ایک بار تو تڑک کرے گا، وہ تو بیٹری کے ساتھ ہے، تو وہاں ہی آپ نے کولنٹ کی جگہ جب پٹرول ڈالا ہوگا نا تو گاڑی پھر ٹھا کر جائے گی، یعنی آگ لگ جائے گی۔ مینول کے خلاف آپ نے کیا ہے، بالکل اسی طرح ہی اللہ نے یہ قرآن پاک آپ کا ایک انسان کا مینول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دیکھیں ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے اس کا انجینئر بھی ساتھ ہی، یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی آتی تھی تو اس وقت وہ جب بتاتے تھے تو ساتھ وہ بتا دیتے تھے کہ اس کا مطلب بھی کیا ہے بھائی، یعنی کہ اس کتاب کو کیسے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ یہ کتاب نازل فرمائی، اور انہوں نے پڑھ کر صحابہ کو سنائی، اور صحابہ نے اس کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں یعنی کہ اکٹھا کر لیا، تو آج وہ ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ تو ہم اس کتاب کے، قرآن پاک کے فرمان کے مطابق چلیں گے تو ہماری یہ زندگی بھی بن جائے گی، آگے والی زندگی بھی یہ بھی مزیدار رہے گی، آگے والی زندگی بھی مزیدار رہے گی۔ تو اگر ہم اس کے ہٹ کے چلیں گے، جیسے آپ دیکھیں نا اس وقت دنیا میں تقریباً 8.5 ارب کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 7 ارب جو ہے نا وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ باقی 1.5 ارب کے لگ بھگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، وہ بھی بیچارے ان میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، ان کو کتنے کو مطلب آتا ہے، کتنوں کو نہیں، وہ بھی یہی سمجھ لیں انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ آج کا مسلمان جو ہے نا چند ہیں بیچارے، لیکن باقی نام کے مسلمان ہیں، کام کا بہت کم مسلمان ہیں۔ اگر کام کے مسلمان ہوں تو اس وقت بھی جب صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چلے جانے کے بعد تو صحابہ میں کیا تھا، وہ تو یعنی کہ ہزاروں میں تھے، تو انہوں نے یار پوری دنیا کو کیسے فتح کر لیا، کیونکہ ان کے سینوں میں یہی مینول جو تھی نا ان کے سینوں میں تھی، یعنی کہ قرآن پاک ان کے سینوں میں تھا۔ تو جب ان کے سینوں میں تھا تو ان کی رہنمائی ان کے ساتھ تھی، تو وہ دیکھے یہاں مدینہ سے کہاں قسطنطنیہ یعنی کہ اسپین کہاں تک چلے گئے فتح کر۔ تو جب آگے جو آگے یعنی کہ جنریشن آتی گئی تو وہ قرآن پاک سینوں سے نکلتا گیا، تو پھر کیا ہوا، وہاں سے لتر پڑھنے شروع ہوئے۔ جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو کیا ہوا، قرآن پاک وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جب یعنی کہ ہم نے قرآن چھوڑا تو ہم ذلیل ہو گئے، تو واقعی جب ہم نے قرآن چھوڑا تو کیا ہوا، پھر اسپین کیا تو یہ کیا تو وہ کیا، ہم یہاں یہ ایک کارنر میں آ کر تھوڑے سے چند نام کے ملک ہیں، ان کو 65 لگا لیں، 67 لگا لیں،
کتنے بھی کاؤنٹ کر لے، نام کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی کوئی آواز نہیں۔ دیکھیں ساتھ دنیا کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے نا وہ ہے یونائٹڈ نیشن۔ یونائٹڈ نیشن میں ان بیچاروں کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی کہ ممبرشپ ہے، نہ ان کی ووٹ کی وقت ہے، نہ ان کی بات کی وقت ہے۔ کیوں؟ یہ 65 ہوتے ہوئے ان کے پاس کوئی سپر پاور نہیں، کوئی یعنی کہ ویٹو پاور نہیں ہے۔ تو یہ نام کے ہم بیچارے ممبر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے کبھی زندگی میں بولا بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بھیجا جاتا ہے بنا کے ایسے ہی نا، یعنی کہ جتا کے جاؤ یار وہاں جب ووٹ دینے کی باری آئے گی نا ہم تم کو کہیں گے کس کو ووٹ دینا، تو ووٹ دے دینا، باقی جاؤ اپنا یعنی کہ ٹی اے ڈی اے بناؤ، اپنا پیسے کماؤ۔ تو اسی طرح پاکستان یا باقی سب مسلمان جو ہے نا یہ بیچارے یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں بس یعنی کہ سائن کرنے کے لیے۔ تو بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی، تو قرآن پاک جب اللہ نے کہا قرآن پاک کو جب شروع کرو تو کیا پڑھو؟ تعوذ پڑھ لو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ شیطان سے بچو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے کیا کہا؟ تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے سارا قرآن پاک کہ اس شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور آپ کی یعنی کہ راہ راست صراط مستقیم کیا ہے۔ پورا قرآن پاک اگر دیکھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے امتوں کے یعنی کہ قصے بیان کیے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ یہ امت نے شیطان کی مانی، اس کا یہ حال ہوا، اس امت نے مانی یہ ہوا، اس امت نے مانی یہ ہوا، انہوں نے یعنی کہ میری مانی تو بچ گئے ہیں۔ پھر آگے پورا قرآن پاک صرف اس شیطان سے بچنے کے لیے اور راہ راست پہ چلنے کے لیے، یعنی کہ یہ پورا قرآن پاک اس میں چلتا ہے۔ تو وہ سبق کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن پاک شیطان سے بچنے کا یعنی کہ طریقہ کیا کہ سب سے پہلے تو توحید کو پکڑ لو، پھر اس کے بعد رسالت کو لے لو، پھر تمہارا یقین اتنا پکا ہو جائے، یقین محکم ہو جائے کہ آپ آخرت کو مانتے ہوں۔ تو جب آپ اللہ قرآن پاک میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ یعنی کہ اصل جو بات ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس شیطان سے بچو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب پورا قرآن پاک ختم کرتا ہے تو بعد میں پھر اسی شیطان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ شیطان ہے کون۔ یعنی کہ اللہ نے یہ سوچا کہ کہیں یہ پورے جو پڑھنے والے ہیں یہ سوچیں گے، اللہ نے کہا کہ بھئی اس شیطان سے بچ جو پہلے، یعنی کہ میری پناہ میں آ جاؤ، اس کے بعد اس شیطان سے دور رہنے کے طریقے جیسے اور سیدھا راستہ بتایا ہمیں۔ تو یہ شیطان تھا کون؟ تو پھر آخر پہ جا کر اللہ کہتا ہے کہ من الجنت والناس، یہ شیطان جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے، یعنی صاف کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ شیطان پتہ نہیں کون ہے، جن جو ہے نا وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور انسان کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ شیطان ہے۔ تو وہ اس انسان کی کرتوتیں جو ہیں نا وہ آپ کو بتائیں گی کہ بھئی یہ شیطانی صفت رکھتا ہے یا کیسا ہے۔ یہ انسان کے ماتھے پہ نہیں لکھا۔ دیکھو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہوتے ہوئے منافقین تھے لیکن ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے ٹھیک ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صرف ایک صحابی کو بتایا اور اس کو بھی بولا کہ راز رکھنا۔ منافقین ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون منافق ہے۔ ابھی دیکھو نا عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منافقین کا سردار تھا۔ کیوں؟ وہ ہر اس موقع پہ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا اس کے موقع آتا تھا نا تو وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل جاتا تھا۔ لیکن اس کا بھی دیکھیں جنازہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا،
اور اس کا یعنی کہ کفن بھی، قمیض بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی کہ ان کے لیے اگر آپ دعا بھی مانگیں گے تو میں یعنی کہ ان کو پھر بھی عذاب دوں گا. وہ ایک بات کی بات ہے، وہ اللہ بہتر جانتا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یعنی اس وقت نہیں کسی کو پتہ چل سکا کہ شیطان کون ہے، منافق کون ہے. تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم اس مینول کو لے کر چلیں گے، ہماری یہ دنیا بھی شاندار، آگے والی دنیا بھی شاندار. تو اس قرآن پاک کو کوشش کریں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو جانیں کہ اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے، اور اس پہ پھر کوشش کریں عمل کرنے کی. تو جب آپ اس کو جانیں گے پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جب عمل کریں گے تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ مومن. ابھی آپ مسلمان ہیں نام کے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر آپ اس صف میں چلے جائیں گے جن کو بولتے ہیں مومن. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس صف میں داخل فرمائے. آمین.